اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو اور برائیوں سے پرہیز کرو، اور اس طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بن جاؤ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن انتہائی مشکل دن ہوگا، کافروں کے واسطے تو ہرگز آسان نہ ہوگا۔ اب مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اس کے لیے کثیر مال قرار دیا ہے اور نگاہ کے سامنے رہنے والے بیٹے قرار دیے ہیں اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دے دی ہے، اور پھر بھی چاہتا ہے کہ اور اضافہ کر دوں۔ ہرگز نہیں، یہ ہماری نشانیوں کا سخت دشمن تھا، تو ہم ان قریب اسے سخت عذاب میں گرفتار کریں گے۔ اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا تو اسی میں مارا گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، پھر اسی میں اور تباہ ہو گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، پھر غور کیا، پھر تیوری چڑھا کر منہ بسور لیا، پھر منہ پھیر کر چلا گیا اور اکھڑ گیا، اور آخر میں کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف انسان کا کلام ہے، ہم ان قریب اسے جہنم واصل کر دیں گے، اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے؟ وہ کسی کو چھوڑنے اور باقی رکھنے والا نہیں، بدن کو جلا کر سیاہ کر دینے والا ہے۔ اس پر 19 فرشتے معین ہیں، اور ہم نے جہنم کا نگہبان فرشتوں کو قرار دیا ہے، اور ان کی تعداد کو کفار کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو جائے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب یا صاحبان ایمان اس کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور کفار یہ کہنے لگیں کہ آخر اس مثال کا کیا مقصد ہے؟ اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اس کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ تو صرف لوگوں کی نصیحت کا ایک ذریعہ ہے۔ ہوشیار، ہمیں چاند کی قسم اور جاتی ہوئی رات کی قسم اور روشن صبح کی قسم، یہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، لوگوں کے ڈرانے کا ذریعہ ان کے لیے جو آگے پیچھے ہٹنا چاہیں۔ ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے، علاوہ اصحاب یمین کے، وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں سوال کر رہے ہوں گے مجرمین کے بارے میں کہ آخر تمہیں کس چیز نے جہنم پہنچا دیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے اور روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے، تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ گویا بھڑکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں۔ یقیناً ان میں ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں عطا کر دی جائیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اصل یہ ہے کہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں۔ ہاں بے شک یہ سراسر نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے یاد رکھے، اور یہ اسے یاد نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے کہ وہی ڈرانے کا اہل اور مغفرت کا مالک ہے۔